بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے متعلق بہت ساری باتیں، بہت سارے احکام بیان فرمائے. اب آگے کی آیتوں میں قرض سے متعلق چند احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں، بلکہ قرض دار کی طرف سے اللہ تعالیٰ گویا سفارش کرتے ہیں قرض خواہ سے، قرض مانگنے والے سے، کہ اگر قرض دار جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، قرض لوٹانے کا وقت آ گیا پھر بھی وہ لوٹا نہیں سک رہا، اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، تو ایسے وقت میں قرض خواہ کو چاہیے کہ اسے مہلت دے، اسے اور بھی ٹائم دے. اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر تنگ دست ہو تو خوشحال ہونے تک مہلت دینا چاہیے. اگر اللہ کہتے ہیں اگر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، مالدار بنایا ہے، تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ قرض معاف کرے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بزرگوں اور دوستو، قرض لینے اور دینے کا پہلے ہمارے معاشرے میں بہت رواج ہے، لیکن اس میں جانبین سے غفلت برتی جا رہی ہے، قرض دینے والے کی طرف سے بھی، قرض لینے والے کی طرف سے. جن کے پاس حیثیت ہوتی ہے، مال ہے، پھر بھی وہ قرض دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور جو قرض لے لیتے ہیں وہ وقت پر ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں. جب کوئی قرض خواہ ان سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے چھپ جاتے ہیں. اگر وہ فون کرتا ہے تو فون اٹینڈ نہیں کرتے. گھر اگر ملنے کے لیے گئے تو اپنے بچے کو یہ کہلا کر بھیجتے ہیں کہ گھر میں نہیں بول دو جائے. اب وہ بچہ، معصوم بچہ آ کر کیا بولتا ہے؟ ابا بولے، گھر میں ابا نہیں کہتے، ایسا بولو، ابا بولے. تو بہرحال دونوں طرف سے غفلت ہوتی ہے، دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا کہ سود جو ہے وہ بہت زیادہ رواج ہے، سود کا زیادہ رواج ہے. سود کی نحوستیں ہمارے گھروں میں آ گئی، ہمارے کاروبار میں. حالانکہ ضرورت کے وقت قرض لینا بھی جائز، قرض دینا بھی جائز، بلکہ افضل. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے اور قرض دیا بھی. حضرات صحابہ نے بھی قرض لیا ہے اور قرض ادا دیا بھی. ایک روایت مشکوٰۃ شریف میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یہودی عالم جس کا کچھ قرضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا، اس نے راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ اے محمد میرا قرضہ ادا کرو.
حالانکہ قرض واپس کرنے کا بھی وقت نہیں آیا. اب وہ وہیں جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے پاس ادا کرنے کے بقدر مال نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے میں آپ ہی کے ساتھ رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو میں تمہارے ہی پاس رہوں گا، تمہاری مرضی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ بیٹھے رہے. ظہر کی نماز پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، حتیٰ کہ دوسرے دن فجر کی نماز بھی پڑھی. اسی کے ساتھ بیٹھے. حضرات صحابہ آ کر بہت کوف محسوس کر رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کتنا بے ادب ہے، گستاخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے روکا ہوا اور اسے اشارے سے دھمکا رہے تھے، دھمکی دے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ڈانٹا، یہ تمہارا حق نہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اتنے وقت سے روکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں ملا ہے کہ میں کسی معاہد یا غیر معاہد پر ظلم کروں. تو تب وہ جو یہودی عالم تھا اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور پڑھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تورات کے اندر آخری نبی کی یہ علامت دیکھی ہے، پڑھی ہے کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ایسے اوصاف والے ہوں گے. بہت سے اوصاف اس نے ذکر کیے. اس میں سے ایک وصف یہ بھی کہ وہ بہت زیادہ حلیم ہوں گے، بردبار ہوں گے، بہت زیادہ حلیم ہوں گے، بردبار ہوں گے. میں اسی کو آزمانے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. اب میں اسلام کی گواہی دیتا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، میرا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا اور قرض ادا بھی کیا ہے، قرض دیا بھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قرض لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کیا تو جتنا ادا کرنا تھا اس سے بھی زیادہ ادا کیا. تو یہ سود نہیں ہے. اگر پہلے ہی سے آپس میں طے نہیں ہے دونوں میں، اب قرض ادا کرنے والا وہ اپنی خوشی سے کچھ زائد دے دیتا ہے اور پہلے سے کوئی طے نہیں، اگر نہیں دیے تو اسے کیا بھی شکایت بھی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ جائز، وہ سود میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح حضرات صحابہ کا بھی معمول تھا کہ وہ بھی ضرورت اور مجبوری کے وقت میں قرض دیتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. ان کا بہت زیادہ قرضہ تھا. اب خرج خواہ جو ہے ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سے آ کے لگ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے قرض ادا کر. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باغ میں جو کھجوریں نکلی تھی وہ قرض ادا کرنے کے بقدر نہیں تھی. میں نے ان سے کہا کہ یہ لے لو اور مجھے کچھ وقت دے دو، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باغ میں جتنی بھی کھجوریں ہیں کھجوروں کے الگ الگ قسم بناؤ اور الگ الگ قسموں کا الگ الگ ڈھیر بناؤ، میں آؤں گا اس کے بعد. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، درمیان میں جو ڈھیر تھا وہاں پر بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے خرچ خواہ جو بھی ہیں بلاؤ اور ان کے تول کر دو. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے جتنے قرض خواہ تھے میرے ابا کے سب آئے، سب کو میں نے کھجور توڑ کے دیا، لیکن پہلے جتنی کھجوریں تھیں اتنی اس میں ذرہ بھی کم نہیں ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض لینا دینا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، ضرورت کے وقت میں لے سکتے ہیں اور دینے کا بہت بڑا ثواب. ابن ماجہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ الحسنۃ بعشر امثالها والقرض ب18.
صدقہ دینے کا ثواب یہ ہے کہ ایک پر 10 گنا ثواب ملے گا، لیکن قرض دینے پر 18 گنا ثواب ملے گا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، پھر بھی وہ صدقہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن قرض لینے والا اس وقت ہی قرض لیتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہوتا، جبکہ وہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اس کی مدد کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو مہلت دینا ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس کو مہلت دینے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے، اذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ دھوپ کی وجہ سے سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ویسے وقت میں تنگ دست کو، فقیر کو، محتاج کو مہلت دینے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غریب کو، تنگ دست کو مہلت دیتا ہے تو جتنے دن وہ مہلت دیتا ہے ہر دن اس کے دیے ہوئے رقم کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہرحال قرض دینے کے بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ قرض لینے والے وقت پر قرض ادا کریں، ورنہ بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اس کا شریفی کی حدیث میں ہے، حضرت صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس پر کوئی قرض نہیں۔ تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، اور ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں قرض ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ہاں اس نے چھوڑا ہے۔ تو آپ نے اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھی۔ تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پھر بھی پوچھا کیا اس کے دل میں کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں قرض ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کے پاس کوئی بھی مال نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحب، اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز تم پڑھا، میں نہیں پڑھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو بھی قرضہ ہے میں اسے اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، آپ جنازے کی نماز پڑھائیے، میں ہی وعدہ کر دوں۔ تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایمان والے کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادا نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے دین کے، قرض۔ شہید جو اللہ کی راہ میں جا کے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دونوں طرف سے جانبین سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ قرض لینے دینے کا جو ہے رواج کم پڑتا جا رہا ہے اور سود کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور سود کی نحوستیں ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رواج کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے، قرض لینے دینے کے رواج کو، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہمیں جو ہے یہ معاملات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل، کل بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جو کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اور وہ نصاب مال نامی
اور وہ قرض سے بھی زائد ہو اور اس کی ضروریات اصلیہ سے بھی زائد ہو، تب اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو۔ لہذا اگر کوئی بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کے نام سے بینک میں پیسہ ہے، یا اس کے نام سے بچی ہے، اس کے نام سے کوئی اس کے لیے کوئی چھوٹا سا زیور خرید کے رکھے ہیں، تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کی بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، اور وہ نصاب پر مکمل ملکیت ہونا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ نصاب کا مالک تو ہے لیکن اس پہ مکمل ملکیت نہیں ہے۔ جیسے پی ایف کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ہماری مکمل ملکیت میں نہیں، ہمارے قبضے میں نہیں، ہم جب چاہے نہیں لے سکتے، اس کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پی ایف کے پیسے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرض سے بھی زائد، ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے لیکن قرض 10 لاکھ ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں 5 لاکھ روپیہ ہے، قرض جو ہے وہ 40 و 5,000 ہے، تو اب باقی جو 50,000 ہے وہ دیکھیں گے۔ اگر وہ 50,000 612 گرام چاندی کے برابر کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو آج کل کے حساب سے نہیں پہنچتا ہوگا، تقریباً 60-65,000 ہونا ضروری ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے مال نامی ہونا ضروری ہے۔ ایک تو قدرتی نامی، یعنی خود بخود اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہے سونا چاندی۔ دوسرا مال نامی کب بنتا ہے؟ جب کہ اس میں تجارت کی نیت ہے، تو جب تک تجارت کی نیت نہیں کریں گے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے کوئی زمین لیتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، ارادہ جو ہے تجارت کرنے کا ہے، بیچ دینے کا ہے، تو اب یہ مال نامی ہو گیا، تو اب نصاب کے حساب کے وقت میں اس کو بھی ملے۔ اگر جو ہے تجارت کا ارادہ نہیں ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، ایسے ہی آئندہ کام آئے گا یا کرائے کو دے دیں گے، اتنی ارادے سے خریدیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ کرائے سے جو پیسہ مل رہا ہے وہ نصاب میں شامل کریں گے، اگر وہ آخری سال تک باقی رہے تو یہ زکوٰۃ کے چند مسائل سے انشاءاللہ اور بھی مسائل اگلے دن میں بیان کیے جائیں گے۔ پاکی کے مسائل، پانی کے مسائل کو بیان ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول، ڈیزل، اسی طرح سے مٹی کا تیل جسے کیروسین بولتے ہیں، یہ سب اگر کپڑے میں پڑ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ ہاں اس میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو پھر وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ اسی طرح سے کھٹمل، مچھر، جون وغیرہ کبھی کبھار کپڑے میں لگ جاتے ہیں، اس کو خون لگ جاتا ہے، وہ بھی ناپاک نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں کبھی گرمی کی وجہ سے، جب غسل کی حاجت ہو جاتی ہے نا، کبھی گرمی کی وجہ سے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، وہ پسینہ بھی پاک ہے، ناپاک اس کی وجہ سے، وہ پسینہ اگر دوسرے کپڑے میں لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ چند مسئلے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔